السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبدالنواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کی طرف خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الانعام آیات نمبر 150 تا 153 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بلقاء ربهم یؤمنون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: تم فرماؤ، آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث. ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو. یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقہ سے، جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو. ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو. یہ تمہیں تاکید فرمائی کہ کہیں تم نصیحت مانو، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو، اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی. یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، پورا احسان کرنے کو اس پر جو نیکوکار ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت
کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے، اس کا بیان یہ ہے کہ کیونکہ تم پر ان کے بہت حقوق ہیں، انہوں نے تمہاری پرورش کی، تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، تمہاری ہر خطرے سے نگہبانی کی، ان کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ترک کرنا حرام ہے۔ اس میں اولاد کو زندہ درگور کرنے اور مار ڈالنے کی حرمت بیان فرمائی گئی، جس کا اہل جاہلیت میں دستور تھا کہ وہ اکثر ناداری کے اندیشہ سے اولاد کو ہلاک کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ روزی دینے والا تمہارا، ان کا، سب کا اللہ ہے، پھر تم کیوں قتل جیسے شدید جرم کا ارتکاب کرتے ہو؟ کیونکہ انسان جب کھلے اور ظاہر گناہ سے بچے اور چھپے گناہ سے پرہیز نہ کرے تو اس کا ظاہر گناہ سے بچنا بھی للہیت سے نہیں، لوگوں کے دکھانے اور ان کی بدگوئی سے بچنے کے لیے ہے، اور اللہ کی رضا اور ثواب کا مستحق وہ ہے جو اس کے خوف سے گناہ ترک کرے۔ وہ امور جن سے قتل مباح ہوتا ہے یہ ہیں مرتد ہونا یا قصاص یا بیاہ ہوئے کا زنا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو اس کا خون حلال نہیں مگر ان تین سببوں میں سے کسی ایک سبب سے، یا تو بیاہ ہونے کے باوجود اس سے زنا سرزاد ہو، یا اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو اور اس کا قصاص اس پر آتا ہو، یا وہ دین چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو جس سے اس کا فائدہ، اس وقت اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ ان دونوں آیتوں میں یہ جو حکم دیا جو اسلام کے خلاف ہو، یہودیت ہو یا نصرانیت یا کوئی اور ملت، توریت یعنی بنی اسرائیل، اور باس و حساب اور ثواب و عذاب اور دیدار الہی کی تصدیق کریں۔ مزید ناظرین، یہاں تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، ماہ مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی قبروں کو، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور ان کی قبروں کو تا حد نگاہ ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی وسعت ان کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، تاکہ وہ آخری ٹائم تک اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ ایک نیک انسان کی طرح پہنچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے عذابوں کو ان تخفیف کرے، اور ان سے جو کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے فضل و کرم سے ان کی غلطیاں معاف فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ اس کلام مقدس کے اس پاک میسج کو، جو آخری اس امت کے اوپر ختم نبوت کے صدقے اس ہمارا ایک مقدس فریضہ ہمارے اوپر ہے، تو ہم خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس فریضے کو نبھا رہے ہیں، جس حد تک بھی نبھا رہے ہیں۔ تو آپ اس مقدس فریضے کے اندر اپنا حصہ بھی ضرور ڈالیں، خود دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، جہاں تک آپ اس میسیج کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اور جہاں جس دوست کو بھی اور جس آپ انسان کو کہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں، تو اس کو ضرور کہیں کہ آپ اس میسیج کو، اس پروگرام کو پورا دیکھیں، تاکہ آپ کو قرآن پاک سننے کا اور اس کو سمجھنے کا اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ضرور اس میں میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، بیل والے آئیکن کو ضرور آپ پریس کریں، تاکہ یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ وائرل ہو اور زیادہ سے زیادہ دوست اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔